الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی بزرگی کی رعایت کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے تو اکیلا ہی ہر طرح کی حمد و ستائش اللہ کا خالق بھی ہے اور حقدار بھی ہے. وہ شہنشاہ ارض و سما ہے، مالک کون و مکان ہے، خالق صبح و مسا ہے، خالق ارض و سما ہے. ہر طرح کی آداب، منادات، دعاؤں، التجاؤں اور نداؤں کے لیے وہی ذات ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے.
اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین رسول معظم نبی محتشم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو ایک امتحان بنایا ہے۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ دنیا بذات خود ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں پہ آنے والا اس امتحان سے گزرتا ہے اور پھر ایک وقت کے بعد اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کا بھی ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے اور جا بجا کیا ہے، اور ناکام ہونے والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہر امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں سے ایک کا ذکر آج کل کے ایام میں ہم کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں۔ ان کے نام نامی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوش سنبھالنے سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک اللہ ان کو آزماتے رہے۔ کئی پہلوؤں سے، کئی جنسوں سے، کئی انداز سے، کئی معاملات سے اللہ نے ان کو آزمایا، اور یہ ہر امتحان میں شروع ہوئے۔ کوئی ایک امتحان بھی ایسا نہیں ہے جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے 100 میں سے 99 نمبر دیے۔ ہر امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحانات میں کامیابی کے عوض جہاں ان کو اپنے خلیل کا منصب عطا فرمایا، اعزاز دیا، فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کائنات کا امام بنایا، امام الناس کے منصب پر بھی فائز فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہی اس امتحان سے نہیں گزرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان ہی امتحانوں کی بھٹی سے گزر کے کندن بنا ہے۔ آج کے خطبے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو اولاد کے حوالے سے ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے امتحان میں کیسے گزارا اور کیسے ڈالا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش اولاد کے حوالے سے تو یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 87 سال تک ان کو بے اولاد رکھا، اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اکیلے ہی لڑتے رہے، قوم سے بھڑتے رہے، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، مذاکرہ اکیلے ہی کرتے رہے، اور جب قوم نے ان کو آگ میں پھینکا، یہ آگ سے نکلے اور پھر بھی بادشاہ وقت اور قوم باز نہ آئی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکلتے ہوئے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا اور مجھے ہدایت کے راستے تک کرائے گا۔ جب آپ اس سفر پہ نکلے نا، ہجرت کے سفر پہ نکلے، یہ ایک الگ داستان درد ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت، کن کن حالات میں نکلے اور کیسے کیسے آزمائشوں سے گزر کے وہاں تک پہنچے۔ بہرحال جب نکلے تو نکلتے ہی اپنے دائیں بائیں دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آپ نکلے تو ایک آپ مومن تھے اور دوسرے 2 بندے اور مومن تھے۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام، جن کو اللہ نے بعد میں مرتبہ نبوت میں فائز فرمایا۔ 3 آدمی مسلمان تھے، چوتھا بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
امام التوحید تھے، جد الانبیاء تھے، لیکن ماننے والے صرف 3 تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام نکلے وہاں سے۔ اب بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اس مشن کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی جانشین پیدا فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سفر کے دوران اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ کو نیک بیٹا عطا فرما، کوئی نیک صالح بچہ عطا فرما۔ مقصد کیا ہے کہ یہ بچہ صالح ہو، نیک ہو، میرے بعد میرے مشن کو آگے پھیلا سکے، اور میرا جو مشن توحید کا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا سکے، کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد یہ معاملہ سب ختم ہو کے رہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً پھر یہ دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، طویل عرصے تک اللہ نے بے اولاد رکھا، پھر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما، اللہ نے یہ بھی قبول فرمایا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں ایک بڑا بردبار بیٹا دیں گے، بڑا تحمل والا بیٹا دیں گے، بڑا حوصلے والا بیٹا دیں گے، بڑا صبر والا بیٹا دیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کی بھی صفت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم بھی بڑا بردبار اور نرم دل ہے۔ اللہ نے بیٹا کی وہی اسی صفت سے متصل بیٹا دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے پھر ایسا بیٹا، صرف یہی نہیں کہ اللہ نے اس کو حلیم بنایا، قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اللہ نے جناب اسماعیل کی صفات بیان کی ہیں۔ کئی بار بات فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹا عطا فرمایا۔ کئی فرمایا بذکر فی الکتاب اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ تو کرو، اسماعیل کو تو یاد کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا، جو وعدہ کرتا تھا پورا کرتا تھا۔ وکان رسول النبی، اور وہ اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان کی۔ ایک اور صفت اسی آیت میں بیان کی، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی بھی تلقین کرتا تھا اور زکات کا بھی حکم دیتا تھا، زکات دینے کا بھی حکم دیتا تھا۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا، اپنے رب کا برگزیدہ تھا۔ یہ آیات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں جا کے ان کا نتیجہ نکالیں گے۔ یہ صفات جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے بیان فرمائی، نمبر 1 صادق الوعد تھے، نمبر 2 رسول تھے، نمبر 3 نبی تھے، نمبر 3 اہل امر بالمعروف کرتے تھے، اہل خانہ کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے، اور نمبر 5 اللہ کے ہاں پسندیدہ مقام کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں۔ قربانی ایسے ہی نہیں ہو جاتی، جو پسند ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقصد کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی سب سے دل پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر سکا۔ تو یہ ابراہیم کو تو پیارے تھے ہی تھے، اللہ کو بھی پیارے تھے، اللہ کے بھی پسندیدہ تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ایک آیت فرمایا اللہ کے ہاں یہ نیکوکار نبی تھے، صابر نبی تھے۔ فرمایا اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کرو، ان کو یاد کرو۔ کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر گزار تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اور ساتھ فرمایا فادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہم من الصالحین، کیونکہ یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے۔ وہ جو اللہ کے نبی ابراہیم نے کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح عطا فرما، اللہ نے فرمایا انہم من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ آزمائش،
دیر سے بچہ ملا، اور جب ملا تو پھر اللہ نے صفات سے متصف بچہ دیا، صابر بھی تھا، صادق بھی تھا، حلیم بھی تھا، اواب بھی تھا، نرم دل بھی تھا، بردبار بھی تھا، متحمل مزاج بھی تھا، سچا بھی تھا، اور صبر کرنے والا بھی تھا، اور اللہ کا رسول بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا۔ صفات ہی صفات، صفات ہی صفات اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جانتے ہیں نا، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اب دوسری آزمائش ہے، بچہ پیدا ہوا، ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے ماں کا، ماں کی گود سے نہیں نکلتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ان کو لے کے چلو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ یا اپنی سواری پہ بٹھایا، ماں کو بھی بٹھایا اور ماں کے بیٹے کو بھی بٹھایا، یعنی اپنی بیوی کو بٹھایا اور اپنے بچے کو بٹھایا، اور آپ چل پڑے۔ نہ بچہ تو ویسے ہی نومولود ہے، شیر خوار ہے، بیگم صاحبہ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا سرکار مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات کبھی عالم تخیل میں سوچا کریں، کبھی تصور کی دنیا میں جا کے 4,000-4,500 سال پہلے جا کے اس دور کے ذرائع رسل و رسائل کو دیکھا کریں، سفر کے جو ذرائع ہیں ان کو دیکھا کریں، اور پھر جہاں جنگل اور بیابان اور دور دراز کوئی چیز نہیں ہے ان قافلوں کے راستوں کو دیکھا کریں۔ چلتے 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 ایک مقام پہ آئے، جیسے جو لمبے سفر پہ جاتا ہوا بندہ کو ریسٹ کے لیے تھوڑی دیر رکتا، کچھ کھانے پینے کے لیے رکتا ہے، کچھ ریسٹ کے لیے رکتا ہے، کچھ آرام کے لیے رکتا ہے، تینوں سواروں کا یہ قافلہ ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ کچھ دیر پاس بیٹھتے ہیں، اچانک سرکار کا حکم ہوتا ہے کہ تم اور میری یہ 87 سال کی دعاؤں کا ثمر یہ بچہ، تم اور تمہارا یہ بچہ، تم یہاں پہ رکو، میں آگے کو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے، کیسی ابتلا ہے۔ آج ہم اپنے بچے کو سڑک پہ چھوڑ کے آگے آ جائیں تو دل اچھل کے آتا ہے، بچہ پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا ہے، بچہ کہاں نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ بچہ گھر میں آئے پسینے نکل آتے ہیں، پاؤں ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر یہ دیکھیے جنگل اور بیابان ہے، کوئی دور دور تک سبزہ بھی نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں، کوئی شے نظر نہیں آ رہی دور تک، اور جناب ابراہیم کہتے ہیں تم اور تمہارا یہ بچہ میری دعاؤں کا ثمر، تم یہاں پہ رہو، میں آگے کو جاتا ہوں۔ اہلیہ تڑپ اٹھی، چہرہ کو دیکھا تو ایک عجیب طرح کا اطمینان تھا، جان گئی کہ یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں، فیصلے ان کے ہیں جو جہاں پہ چھوڑنے کا حکم ہوا، لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے اپنے شوہر کا دامن پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ بچہ تو نومولود ہے، معصوم ہے، مجھ سے تو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو فرمائیے۔ اللہ کا یہ خلیل نگاہ بھی پلٹا کے نہیں دیکھتا، 2 قدم اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ سمجھدار خاتون اپنے شوہر کے چہرے کا اطمینان دیکھ کے صرف ایک سوال کرتی ہے، اور یہ ایک سوال 1000 سوالوں کا ایک سوال تھا۔ کہا جاتے ہو تو جائیے، اگر آپ نے یہی فیصلہ کر لیا یہاں سے جانے کا تو چلے جائیے، لیکن مجھے ایک بات بتا جائیے کہ اس جنگل میں جہاں کوئی بندہ خود نہیں رہتا، اپنے نومولود بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب خلیل نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ پھر اس بچے کی ماں نے ایک جملہ بولا، اللہ ہماری ماؤں کو بھی یہ جملہ سکھا دے، ہماری بیٹیوں کو بھی یہ جملہ سکھا دے، ہماری بہنوں کو بھی ایسا ایمان عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم کی اس اہلیہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو ایک ہی بات کہی، اذا لا یضیعن اللہ، آپ نے جانا ہے تو چاہیے، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہ کرے۔ ابراہیم چل پڑے،
چاہے اللہ کے خلیل بھی تھے، چاہے اللہ کے خلیل حبیب بھی تھے، چاہے اللہ کے نبی اور رسول ہی تھے، چاہے اللہ کی اطاعت میں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ مبالغہ نہ فرمانی نہ ہو جائے، لیکن آخر تھے تو انسان نہ، کلیجہ بھر آیا، آنکھیں ابل پڑی اور دل بھر گیا اپنے نومولود بچے کو جس کو بھی آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اس بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ جانے دوبارہ واپس آؤں گا تو اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، بچہ آخری سانسوں میں تھا، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس بچے نے جان جان دے دی۔ میرے نبی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے۔ کسی نے کہا حضور ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، آپ رو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ فرمایا میرے سینے میں بھی گوشت کا ٹکڑا دھڑک رہا ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں پڑا ہوا۔ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کی جدائی کا غم ہے، لیکن میں اپنے بچے کی جدائی میں اپنے رب کی نافرمانی کا کوئی لفظ نہیں زبان سے نکالا۔ جناب خلیل نے دیکھا، چھوڑ دیا، آگے گئے، جب پیچھے نظروں سے سوچل ہو گئے نا، کچھ نظر نہ آنے لگا، پھر دل بھر آیا، اور پھر اس اوٹ میں، پتھر کی اوٹ میں ہو کے بیٹھ گئے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تیرا حکم تھا کہ یہاں کہیں قریب ہی تیرا عزت والا اور حرمت والا گھر ہے، اللہ اس وادی بے آب و گیا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر جناب ابراہیم چلے گئے۔ اب یہ اسماعیل نومولود ماں کے ہاتھوں میں ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے۔ ایک دن گزر گیا ہوگا، 2 دن گزر گئے ہوں، 3 دن گزر گئے ہوں، پانی ختم، خوراک بھی ختم۔ اب بچہ ماں سے مانگتا ہے، بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، ماں سے خوراک مانگتا ہے، بچہ تو نومولود ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اللہ کبھی کبھی اپنے گھروں میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھا کریں، ان کو کیسے آپ نے پالا ہے، ان کو کیسے جوان اور کیسے بڑا کیا ہے، کس طرح ان کے اوپر محنت کی ہے، کیسے ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اور ایک وہ ماں تھی، بچہ اس سے مانگتا تھا، بھلکتا تھا، اس کی گود میں مچلتا تھا، اچھلتا تھا، کچھ مانگتا تھا تو ماں کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا، ماں کیا دیتی۔ پھر ماں نے بچے کو لٹایا، چٹیل زمین پہ، کالے پہاڑ پہ، گرم پتھر پہ بچے کو لٹایا اور خود پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ شاید کوئی پانی نظر آ جائے، شاید کوئی پانی والا نظر آ جائے، شاید کوئی خوراک، کوئی بندہ، کوئی نہ کچھ نظر آئے، کچھ نہیں ملا۔ ایک نظر بچے پہ بھلکتے ہوئے ڈالی، پہاڑ سے نیچے اتری، دوڑ لگائی، دوسرے پہاڑ پہ چڑھی، وہاں سے بھی کچھ نظر نہ آیا، بھلکتا ہوا بچہ نظر آیا۔ 1 چکر، 2 چکر، 3، 4، 5، 6 چکر، 7 چکر لگے۔ 7ویں چکر پہ مروا پہ کھڑی تو ایک آواز جیسے آواز سنتی ہے، آواز آتی ہے کہ بی بی آ جاؤ، اللہ نے تیرا انتظام کر دیا۔ پلٹ کے دیکھا، بچے کے پاس کوئی آدمی ہے، کوئی شخصیت ہے، اس کے نیچے سے پانی چل رہا ہے۔ دوڑتی ہوئی آئی، کہیں یہ بچہ پانی کے اندر نہ ڈوب جائے، کہیں پانی بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوڑ کے آئی، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پانی کا گھونٹ بھرا۔ رب نے کہا تیرے خامن نے تجھے یہاں پہ چھوڑا میرے آسرے پہ، تو نے اس کا فیصلہ میری ذات پہ یقین کر کے مانا، جب دنیا کے کسی پانی میں قضا نہیں ہے، اس پانی میں قضا بھی رکھتی، اس پانی میں پانی بھی رکھتی ہے۔ یہ قربانی کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرات تاریخ اس وقت اور پلٹتی ہے، پھر باپ اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کو جو نومولود چھوڑ کے آیا تھا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، اجازت ملتی ہے۔ ابراہیم چلتے ہیں،
آپ کبھی سوچا کریں جو بیرون ملک ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے واپس جب آتے ہیں تو جہاز میں بیٹھے ہوئے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، کیا کیا سوچ اور کیا کیا فکر آتی ہے. نہ جانے میرا وہ بچہ کیسا ہوگا، نہ جانے میرا وہ بڑا بچہ کیا کرتا ہوگا، نہ جانے میرا بھائی، میرا عزیز، میرا فلاں، میرا رشتے دار، ان کے کیا کیا معاملات ہوں گے. جناب ابراہیم بھی انسان تھے، اور آج کی طرح تو نہیں کہ واٹس ایپ پہ تصویریں بھی دیکھ لی، ویڈیوز بھی دیکھ لی، دیگر سوشل میڈیا سائٹ پر سارا کچھ دیکھ لیا. آج کل وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ابراہیم دل میں خیال آتا ہوگا، خیالات کا جھٹکر چلتا ہوگا، تصورات کی آندھی آتی ہوگی، دل کبھی بھر آتا ہوگا. نہ جانے میرا وہ بچہ زندہ بھی بچا کہ نہیں بچا. جو 2 بندے چھوڑ کے گیا ان کو دفنایا کس نے، ان کی قبریں کس نے بنائی، ان کا کیا عالم ہوا ہوگا، کیا حال ہوا ہوگا. یہ دونوں ابراہیم یہ سوچتے 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 آتے ہیں. اچانک جب آپ اس پتھر کی اوٹ سے نکل کے سامنے آتے ہیں تو کبھی سوچا کریں ابراہیم کا کلیجہ حلق میں نہ آ گیا ہوگا. ایک 11-12 سال کا نوجوان بچہ ماں کی گود میں کھیل رہا ہے، ماں کے پہلو میں بیٹھا ہے، ماں اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں سے ملا کے دیکھتی ہوگی. اب اس کے ہاتھ میری انگلیوں سے بڑے ہو رہے ہیں. اب ماں اس کو چومتی ہوگی، ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہوگی، ماں اس کو ابراہیم دیکھتے ہوگے. اللہ تیری قدرت ہے، اس جنگل اور بیابان میں بھی تو اپنے بندوں کی حفاظت کرنے سے آئے تو کیسے کیسے انتظام کر لیتا. آج بچہ جوان ہو گیا، ابراہیم پاس آئے، بیٹے کو سینے سے لگا. کتنے سالوں کے بعد آج ملاقات ہوئی ہوگی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. اللہ اکبر. حضرات یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، یہ صرف سننے کی باتیں ہیں. خدا کی قسم اگر ہم ان باتوں کو محسوس کرنے لگ جائیں، اگر ان باتوں کا تصور کرنے لگ جائیں اور اگر اس کو سوچنے لگ جائیں تو پھر ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں. ابراہیم نے سینے سے لگایا ہوگا، دوسری زبان میں باتیں کی ہوں گی. بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار ہوگا اور باپ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا. وہ منظر یاد آتا ہوگا جب رب حبری من الصالحین کہا تھا. پھر وہ منظر یاد آتا ہوگا جب بچہ باپ کی گود میں آیا ہوگا، پہلا بوسہ بچے کے ماتھے پہ ثبت کیا ہوگا. پھر وہ منظر بھی یاد آتا ہوگا جب رب نے حکم دیا اس کو چھوڑ آؤ. پھر وہ منظر بھی یاد آتا ہوگا جب اس جنگل اور بیابان میں، چٹیل میدان میں، سفید کالے پہاڑوں میں، پتھروں کی سرزمین پہ اس کو چھوڑ کے گئے ہوں گے، آگے چلے ہوں گے. وہ منظر بھی یاد آتا ہوگا جب پیچھے پلٹ کے بھی دیکھا تھا، پتھر کی اوٹ میں رب کو پکارا تھا اور پھر اللہ کے آسرے پہ چلے گئے تھے. آج پلٹ کے واپس آئے تو جوان بچہ، 11-12 سال کا بچہ ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں، تو نے ابراہیم کو کہاں کہاں آزمایا ہے، کیسے کیسے آزمایا ہے. اور ابراہیم تیری عظمت کو سلام، رب نے تجھے کیسے آزمایا، تو ویسے ہی پورا اتر کے دکھایا. تو نے ابھی اسی رات ہی شاید سوئے ہوں گے، اللہ نے خواب میں حکم دے دیا. انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. رب نے پیغام دے دیا اور میں جس کو چومتے تھے نا، جس کو گود میں بٹھاتے تھے، جس سے بڑی محبت کرتے تھے، جس کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، میرا حکم یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پہ چھری چلا. فلما بلغ معه السعي، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، جب پھرنے کے قابل ہوا، اللہ اکبر فرمایا، حکم ہوا، خواب دکھایا. انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں. خواب دکھایا رب نے، خواب میں حکم دیا اس بچے کو میرے نام پہ ذبح کر ڈالا. سالوں بعد ملا ہوا بچہ، طویل عرصے کی جدائیوں کے بعد آج سینے سے لگا ہوا بچہ. اور اللہ نے بڑا عجیب حکم دے دیا، فرمایا اس کی گردن کاٹ ڈال. ابراہیم تیرے ایمان کا بھی قربان، اللہ نے تجھے کیسا ایمان دیا تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ جی آپ کا حکم ہے تو اس پر بھی تیار ہوں، اس پر بھی تیار ہوں. اور آگے پھر دیکھیے اس سے بھی اگلا لمحہ کیا کلیجہ شک ہو جاتا ہے. دلکش منظر، دل شک کرنے والا منظر بن جاتا ہے.
اور کیسے ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جا تو نہیں گا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لاڈلے، میرے بیٹے، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو اس حکم پہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس بات کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ تو اس کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ ابراہیم کا یہ بیٹا اسماعیل کس گود میں پلا تھا، کس اسکول اور کالج میں گیا تھا، کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اللہ وہ یونیورسٹی میری ماں کو عطا کر دے، وہ گود میری بہنوں کو عطا کر دے، اللہ وہ تعلیم، وہ نصاب، وہ کتاب کہیں سے ملے تو میں لا کے اپنی ماں کو پڑھا دوں، وہ لا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا دوں، وہ لا کے اپنی بہنوں کو دے دوں کہ دیکھو یہ ہے نصاب تعلیم، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل سے کہا بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ابراہیم تو بھی عظیم، تیرا بیٹا اسماعیل بھی عظیم، کتنے نرم سے، کتنی کڑوی بات کہی، کتنی مشکل بات کہی، بیٹا مجھے رب نے حکم دیا تجھے ذبح کروں، مجھے رب نے حکم دیا تجھے ذبح کروں۔ خدا کی قسم کبھی تصور کی دنیا میں آپ آج بھی پڑھے، میرا یہ تصور ہے، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ احساس ہے، میں نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار یہ واقعہ پڑھا، سینکڑوں بار یہ واقعہ سنا، سینکڑوں بار میں نے یہ واقعہ مجھے سنانے کی سعادت ملی۔ رب کعبہ کی قسم ہر بار پڑھتے ہوئے ایک عجیب ہی کیفیت کا احساس ہوا، جب گم ہو کے پڑھے، جب تصور میں پڑھے کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، چھوٹی بات نہیں کی، بیٹے کو گود میں بٹھا کے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے حکم ملا، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا کہتا ہے۔ وہ بیٹا بھی آگے ابراہیم کا تھا، رب نے کہا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹا دوں گا، تحمل والا بیٹا دوں گا، تیرے گلے کو نہیں آئے گا، تیرا گریبان نہیں پکڑے گا، تجھ پہ اونچی آواز سے نہیں بولے گا، تجھ پہ طرف نمائی نہیں کرے گا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹا دوں گا۔ آج ایک بردبار بیٹا ابھی 11-12 سال کا ہے، باپ کے اندر تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، فرمایا بابا آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے فرما برداروں میں پائیں گے۔ کس کا جذبہ ہے یہ؟ کس نے سکھایا تھا؟ کس کالج کی تعلیم تھی؟ کس یونیورسٹی کا سبق تھا؟ آج ہم بھی بڑے بڑے نظام تعلیم لیے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑی انگریزی بولتے ہیں۔ میں نے کہا نا، گاؤں کے دیہات کے دو باپ اور ماں، بوڑھے بابے، بابا مائی اپنے بچے کو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ملنے گئے، وہی ٹیبل باندھا ہوا، وہی ماں نے سر پہ ایک پرانا سا دوپٹہ سر پہ لیا ہوا، بچے کو جا کے میں نے اختیار دیا، بچہ کہنے، بچے سے کسی دوست نے پوچھا یہ کون ہے؟ بچہ کہتے ہیں دے آر مائی سرونٹس ان مائی ولیج، یہ میرے گاؤں سے میرے نوکر آئے ہیں۔ اور ماں نے بچے کو ماتھا چھوڑ دیا، کہا میرا بچہ انگریزی بولنے لگ گیا، میرا بچہ پڑھ لکھ گیا ہے، میرا بچہ تعلیم پا گیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرات کبھی اس ماں کو بھی دیکھو جس نے جنگل اور بیابان میں رہ کے، جس نے اجاڑ اور ویران میں رہ کے، جس نے وادی غیر ذی زرع میں رہ کے ایک بچے کو پال کے دکھایا، ایسی تربیت کی۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، کہتا یا ابت افعل، بابا کر دیجیے، رب کا حکم ہے تو میری سعادت اس سے بڑی کیا ہے، کر دیجیے۔ آج میں اپنے بیٹے کو، آپ اپنے بیٹے کو، ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اس گلی میں نہیں جانا، تو کہتا بابا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارا بیٹا کہتا بابا تم پاگل ہو گئے ہو، تم سے آ گئے ہو، تم چھترے بدلے گئے ہو، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، تم دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ حضرات سوچئے ذرا،
87 سال کی عمر ایک طرف، 13 سال اور جمع کیجیے، ان 87 اور 13 میں جمع کر کے آپ غور کیجیے، 100 سال کی عمر کا بابا 13 سال کے بچے سے کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے کہ یا ابا افعل ما تؤمر، جو حکم کیا ہے کر گزری۔ اللہ اکبر، بیٹے تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، کہا بابا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ رب کے اطاعت گزار ہیں تو میں بھی اطاعت کی مثال قائم کر کے دکھاؤں گا، آپ کر گزریے۔ اور پھر کیا ہوا، بات باتوں تک نہیں رہ گئی، بات باتوں تک نہیں رہ گئی، بات بامی گفتگو تک نہیں رہ گئی، باپ اور بیٹا چل پڑے، وادی نمرہ میں وادی مینا میں پہنچے۔ یہ وادی مینا جہاں آج ہمارے حاجی سارے قربانیاں کر رہے ہیں، آج وہاں پہ، اور کل انشاءاللہ ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں، کل آج وہ کر رہے ہیں، کل ہم کرنے والے ہیں۔ یہ وادی مینا بھی اس قربانی کی یادگار ہے۔ دونوں فرما بردار ماں باپ اور بیٹے چل پڑے، فرما بردار، اور وادی مینا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہی جنگل ہے، وہی بیابان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نقشہ کھینچ دیا، ایک لفظ بولا اللہ نے اور سارا واقعہ اس کے اندر بیان کر دیا۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ فرمایا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں مسلمان ہو گئے اور اس نے اسے اپنی جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بیٹے نے خود کہا بابا مجھے اونچے منہ کر کے لٹائیے، یہ نہ ہو کہ میرا معصوم چہرہ آپ کی نظروں میں آئے اور آپ پہ شفقت پدری کا غلبہ ہو جائے اور چھری چلنے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ مجھے زمین کے بل لٹائیں، اونچے منہ لٹائیں۔ فلما اسلما، دونوں نے مان لیا، دونوں پر خبردار ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ باپ مارنے کے لیے، بیٹا مرنے کے لیے، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے، باپ چھری پھیرنے کے لیے، بیٹا چھری پھروانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے۔ بیٹے کو اونچے منہ لٹا دیا اور گردن پہ چھری رکھ کے بڑے زور سے چلا دیا، بڑے زور سے چلا دی، چھری چل گئی۔ گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ آیا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بیٹا اونچے منہ لٹا ہوا ہے، چھری چل گئی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اور ابراہیم تیری عظمت کو سلام، اللہ نے پکارا ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا، تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا۔ ابراہیم کی پٹی آنکھوں سے اترتی ہے تو دیکھتے ہیں نیچے ڈمبا جڑا ہوا پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے جبریل دوڑ، چھری چلنے سے پہلے میرے اسماعیل کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے، ڈمبا نیچے لٹا دیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ رب، وہ مالک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کی قربانی کو چھوٹا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ تیسرا امتحان ہے اولاد کے حوالے سے۔ اور پھر اللہ نے اسی اسماعیل کو یہ اعزاز بخشا کہ تھوڑا سا جب اور بڑا ہوا، اللہ نے فرمایا تیرا باپ مستری اور تو اس کا مزدور، تیرا باپ مستری تو اس کا مزدور، اب تم ایسا کرو کہ کائنات کا سب سے مقدس گھر تمہارے ہاتھوں سے بنے گا، ایک کٹنے کے لیے تیار اور ایک کاٹنے کے لیے تیار۔ پھر رب نے یہ اعزاز دیا، رب نے یہ مقام دیا، رب نے یہ شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ تم اب ایسا کرو۔ حضرات ذرا سوچیے اور غور کیجیے اس بات پر۔ آج اس قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا کام ہے، بنا دینا ہوا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔
اللہ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت عظیم اور بہت بڑی امتحان اور قربانی تھی، امتحان تھا، ابتلا تھی جس میں ہم نے تم کو آزمایا، لیکن اب کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ دیا ایک ذبح عظیم کا، اور کیسا ذبح عظیم؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور میں اب قیامت تک لوگ تجھے یاد کرتے رہیں گے، تیری داستان عشق و وفات سناتے رہیں گے اور اپنے جانوروں کے گلے پہ چھریاں چلاتے رہیں گے۔ اتنی بڑی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اتنی بڑی یہ عظیم قربانی ہے، آج ہم نے اس کو مذاق بنا دیا ہوا ہے، آج ہم اس کو تماشا بنا رہے ہیں۔ ہمارے ٹی وی چینلز پہ دیکھیے اس قربانی کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان قربانی کے جانوروں کو کس طرح ماڈل اور اداکاروں کے ہاتھوں میں دے کے ڈانس اور ناچ اور گانے کے ساتھ ان کی نمائش کی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم قربانی جیسی عظیم عبادت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے کا جانور خرید کے لاتے ہو، پوری دنیا کو ٹی وی پہ بتاتے ہو، اہل محلہ میں سر فخر سے اونچا کر کے بیٹھتے ہو، میں 10 لاکھ کا جانور لایا، میں 5 لاکھ کا جانور لایا، اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جانور یہیں پہ تمہیں نے کھا جانا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور تمہیں اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں پہ تقوی جانا ہے کہ گوشت تو یہیں پہ رہ جانا ہے، خون نالیوں میں بہ جانا ہے، گوشت تم نے کھا جانا ہے۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچے، اللہ کو نہ خون پہنچے، اللہ کو تو پہنچے کرنے والے کے دل کا تقوی پہنچے۔ لیکن آج تقوی سے خالی ہماری عبادتیں، تقوی سے خالی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ آج ہماری قربانی رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، محلے داروں کو دکھانے کے لیے، آج ہماری قربانی ٹی وی پر شہرت کے لیے، آج ہم بڑے بڑے مضبوط قسطوں پہ جانور خریدتے ہیں، دل میں ہوتا ہے لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ بھائی واہ کیا قربانی کی ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تمہیں لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس اس کا دل لینے کے آئے۔ قربانی کے مقصد کو سمجھیے حضرات، قربانی کا مقصد یہ ہے، قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلے اخلاص پیدا کیجیے۔ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خلیل اللہ کی یاد ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ اس سنت کو تم زندہ کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے، جو جانور خرید کے لاتے اس کے ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ کھاد تم جاتے ہو، کھال کوئی لے جاتا ہے، خون بہ جاتا ہے، گوشت قیمہ تم بنا کے کھا جاتے ہو، رشتے داروں میں بانٹ دیتے ہو، لیکن ایک ایک بال کے بدلے نیکی اور اجر میں رہتا ہے۔ اخلاص پیدا کیجیے حضرات، اور اس اخلاص کے ساتھ اپنے غریب رشتے داروں کا خیال رکھیے، نادار اہل محلہ کا خیال رکھیے، خود دیکھیں گھر میں محلے میں نظر دوڑائیں کس نے قربانی نہیں کی، اگر آپ نے پہلے قربانی کی ہے تو یہ سعادت حاصل کیجیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیے، خود پہلے اپنے قربانی کا گوشت بنائیں اور گوشت کا ایک حصہ لے کے ان کے گھر میں جائیے، حضور آپ تو پکا کے کھائیں، ہمارے گھر میں تیار ہو رہا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کریں، رب کائنات کی قسم آسمان پہ آسمان والا راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ مومن کی تو شان ہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود خسارے میں رہ کر اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ کبھی سوچیے تو صحیح، کتنے رشتے دار ہیں ہمارے جو قربانی نہیں کرتے، ان کو دعوت دیتے ہیں ہمارے گھر آتے ہیں جناب ہمارے ساتھ مل کے قربانی کریں، پھر مل کے گوشت کھائیں گے، کیوں نہیں کرتے ہم یہ بات؟ اور پھر قربانی کا مقصد، قربانی کا سبق سمجھیے کیا ہے۔ نوجوانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری امت کا مستقبل، اس امت کا مستقبل ہے آپ،
میری قوم کا اساتذہ ہے آپ سیکھیے اس میں سے کیا سبق آپ کو ملا. آپ کو سبق آپ کے لیے اس میں سبق قربانی میں یہ ہے، صرف باپ کو ضد کر کے قربانی کا جانور نہ منگوایا کریں، قربانی کا جانور پکڑ کے گلی میں اس کی چار سیوا نہ کیا کریں. اس کا سبق سمجھے کیا ہے؟ قربانی کا سبق نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اپنے ماں باپ کی بات مانیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ماں باپ جو کرنے کا حکم دیں وہ کریں، جس سے روکیں اس سے رک جائیں، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں سوچتے. بظاہر انسان کو برا ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا برا میرا سوچ رہے ہیں، برا نہیں سوچتے ماں باپ. ماں باپ بھلا سوچتے ہیں. اپنے والدین کی اطاعت کیجیے، یہ سبق ہے اس میں نوجوانوں کے لیے. اور بیوی کے لیے ایک سبق ہے اس سارے واقعے میں، بیویوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں. جو شوہر آپ کے صحیح شوہر ہیں نا، جن کو آپ کو اللہ نے آپ کو کلمے اللہ کے کلمے کے ساتھ آپ ان کے نکاح اور عقد میں آئی ہیں، وہ آپ سے بے وفائی نہیں کرنے والے. وہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں نہ دے سکتے تو ان کی مجبوری کو سمجھیے، اور اگر کوئی چیز لا کے دیتے ہیں تو اس سے ان کی شکر گزار رہیے. یہ پیغام ہے اس قربانی میں عورتوں کے لیے. جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھیے، دیکھیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی کی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور شوہروں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو بیوی آپ کے لیے وفاداری کی مثال قائم کر دے، اس کی عظمت کو سلام کیا کریں، اس کی وفاداری کو پہچانا کریں، اس کی وفاداری کو خراج تعظیم پیش کیا کریں. یہ سبق ہے اس میں تھا اس کے لیے. اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں جو سبق ہے وہ ہے ہر دم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں. حکم ہوا بستی چھوڑ دو، اللہ جی چھوڑ دی. حکم ہوا باپ سے ٹکرا جاؤ، اللہ جی مناظرہ شروع کر دیا. حکم ہوا قوم سے ٹکراؤ، اللہ جی مجادلہ ہو گیا. بادشاہ وقت کے دربار میں میری توحید کا جھنڈا لہراؤ، اللہ جی کوئی خوف نہیں ہے. بادشاہ وقت کے دربار میں توحید کا جھنڈا لہرایا اور فرمایا ان کے بتوں کو توڑ ڈالو، توحید کا جھنڈا بلند کرو. اللہ جی کر دیا، بتوں کا ناش مار دیا، جعلی خداؤں جھوٹے خداؤں کا تہس نہس کر دیا. فرمایا آگ میں چلے جاؤ، اللہ جی حاضر ہوں. آگ میں کود گئے. کہا بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، ہجرت کر لو، اللہ جی کر لی. اللہ جی اولاد دے دے، اولاد مل گئی. فرمایا اس کو میرے گھر کے پاس چھوڑاؤ، اللہ جی چھوڑ دیا. بچہ جوان ہوتا ہے، فرمایا اس کو ذبح کر دو، اللہ جی ذبح بھی کر دیتا ہوں، چھری پھیر دیتا ہوں، آپ کا حکم ہو. یہ ہے فلما اسلما، اس کا معنی ہے اسلام، اس کا معنی ہے مسلمان ہونا. آج ہم سود پہ پیسے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کیا کریں گزارا نہیں ہوتا. آج ہم اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی توہین اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی امت پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے اس کے لیے. حضرات ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی تو قربانی ہے. ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ بڑا خوبصورت کسی نے مجھے کل ایک میسج کیا. اس نے کہا اگر جانوروں کو بتایا جائے نا، جس طرح جانور بے عیب چاہیے اس طرح جانور کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے. عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، نیت میں اخلاص ہو، بے عیب ہونا چاہیے. اور ماں سینکڑوں نہیں ہزاروں جانور ویسے ہی بچ جائیں گے. کون پاک ہے؟ کون پاک ہے؟ سوچیے تو صحیح ذرا. عقیدہ، عقیدے کی حفاظت کیجیے. قربانی سے پہلے عقیدہ درست کیجیے. آپ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے ہیں، دیکھیے کہیں آپ شرک تو نہیں کر رہے، کہیں آپ سنت میں بدعت کی ملاوٹ تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. آپ ذرا سوچیے، ذرا غور کیجیے اس بات پہ اور مجھے معاف کیجیے، میں رہ نہیں سکتا. 10 دن آپ نے صرف اللہ کے رسول کا یہ حکم سمجھ کے کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ 10 دن کوئی بال کوئی ناخن اپنا نہ اتروائے. آپ نے اپنے چہروں کو چھوڑ دیا، کچھ بال اس پہ اگنے لگے اور اب آپ اس بات کے شدت سے منتظر ہیں کون سی گھڑی ہو عید پڑھ کے گھر جائیں اور چاہتے ہی اس کو سب سے پہلے صاف کرا دیں. حضرات قربانی دیجیے. آپ گاڑی کی قربانی نہیں دے سکتے، آپ بڑی قربانی کیا دیں؟
ذرا سوچیے تو صحیح، غور تو کیجیے، ہم تو یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ ہم پاک پیغمبر کی سنت کو کاٹ کاٹ کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں، جھاڑ جھاڑ کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں، صابن ملا ملا کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس تخلیق کو اس میں تغیر نہ کریں۔ رات قربانی کے مقاصد سمجھیے، قربانی کے اسباب سمجھیے، قربانی کا پیغام سمجھیے، اور قربانی کے اس واقعے کو یاد کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔